السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام جنت میں خواتین کے لیے انعامات، تالیف فضیلت الشیخ سلیمان بن صالح القرشی، ترجمہ تخریج و تغلیق ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن۔ مقدمہ۔ حوروں سے بھی افضل دنیا اگرچہ بظاہر بڑی خوشنما اور طرح طرح کی نعمتوں سے مزین ہے، مگر یہ اس قابل نہیں کہ جنت کی نعمتوں سے اس کا تقابل کیا جائے، کیونکہ دنیا کی خوبصورتی اور زیبائش و آرائش اس لیے ہے کہ ہم نے جنت کا نظارہ نہیں کیا۔ اگر دنیا میں جنت کے نظارے کا کوئی امکان ہوتا تو اسے دیکھ لینے کے بعد کوئی بھی دنیا کو قابل التفات نہ سمجھتا۔ جنت جس کی زمین اور مٹی کو اللہ تعالیٰ نے کستوری اور زعفران سے بنایا، جس کی چھت اللہ رب العزت کا عرش عظیم ہے، جس کے محلات کی اینٹیں اور درختوں کے تنے سونے اور چاندی کے ہیں، ان درختوں کے پھل مٹکوں جتنے بڑے، مکھن سے زیادہ ملائم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، جس کی نہریں صاف شفاف پانی، خالص دودھ، عمدہ شہد اور لذیذ شراب کی ہے، جس کے کھانے پرندوں کے گوشت اور مشروبات تسنیم، زنجبیل اور کافور کی آمیزش والے ہیں، جس کے برتن سونے اور چاندی کے مگر شفاف ہونے میں شیشے کی طرح ہے، جس کے خیمے اتنے عظیم الشان کہ ایک خیمہ موتی سے بنا ہوا جس کی لمبائی 60 میل ہے، جس کے لباس ریشم اور زیورات سونے کے ہیں، جس کے بستر اتنے نرم کہ گدوں اور تکیوں کے اندر بھی ریشم اور اوپر بھی ریشم، جس میں رہائش پذیر ہونے والے مومن اتنے خوبصورت چہروں والے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، جن میں نہ کوئی بوڑھا نہ بیمار بلکہ 33 برس کے بھرپور نوجوان، جس کی عورتیں نہایت شرمیلی، سفید رنگ والی، موٹی موٹی آنکھوں والی، اتنی خوبصورت کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے، جو اخلاق کی بلند و برتر، دنیا کی آلائشوں اور بیماریوں سے پاک، ہم عمر، محبت اور چاہت کے جذبات سے لبریز، اپنے شوہروں کی وفادار، ایسی پاک دامن اور عفت مآب کی جنت میں جانے سے پہلے جن و انس میں سے کسی نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، سورۃ الرحمن، گویا کہ وہ تو یاقوت اور مرجان ہے، جن کے حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ نے یاقوت و مرجان سے تشبیہ دی۔ کیا ان کی خوبصورتی یہ حق نہیں رکھتی کہ اس کی تعریف کی جائے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے مابین ہر چیز کو روشن کر دے اور سب کچھ خوشبو سے بھر دے، اور محض اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 2796۔ غور فرمائے، جس کے ایک مرتبہ جھانک لینے سے زمین و آسمان کے مابین روشنی ہی روشنی پھیل جائے، وہ جس کے گھر میں جلوہ افروز ہوگی، اس گھر کی رونق کیا حال ہوگا؟ جس کے ایک دوپٹے کی قیمت ساری دنیا کی دولت سے زیادہ ہو، اس کے لباس کی قیمت کیا ہوگی؟ اور اس کی اپنی قدر و منزلت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر یہ لطافتیں اور حسن و جمال کی فراوانیاں چند دنوں یا چند سالوں کے لیے نہیں ہوں گی، جیسے کہ دنیا کے
حسن کی حالت ہے، بلکہ ان کی خوبصورتی میں کبھی تغیر واقع نہ ہوگا۔ رب کریم نے ان کے متعلق فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، سورۃ الواقعہ۔ اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ایسی ہے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے آبدار موتی ہو، یعنی ایسے موتی کی طرح جسے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ یہ حوروں کا دائمی وصف ہے کہ وہ ہمیشہ گوہر آبدار کی طرح تر و تازہ نظر آئے گی۔ ان کا کنوارا پن بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا کہ ان کے شوہر جب بھی ان کے قریب جائیں گے ان کو کنوارا ہی پائیں گے۔ جب حوروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو دنیا والی عورتیں کچھ ملال محسوس کرتی اور سوچتی ہے کہ جنت میں ان کی حیثیت و اہمیت کیا ہوگی۔ اس بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حوریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا مجموع الزوائد، بلکہ دنیا کی عورتیں حوروں سے افضل ہوں گی، جس طرح اوپر والا کپڑا استر سے افضل ہوتا ہے۔ عبد بن حمید روایت کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ تبسم فرمایا، اے ام فلاں، جنت میں بوڑھیاں نہیں جائیں گی۔ تو وہ روتی ہوئی واپس جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتلاؤ، جب تو جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بے شک ہم نے ان کو حسن و جمال میں بڑے عجیب انداز میں بنایا ہے، ہم نے انہیں کنواریا رکھا ہے۔ شمائل ترمذی۔ دنیا میں انسان کو اگر اس کی خواہش کے مطابق کوئی خوشی یا لذت حاصل ہوتی ہے تو اس کے زوال کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، جبکہ جنت کی نعمتیں بھی لازوال اور اہل جنت کا قیام بھی لازوال ہوگا۔ پھر ادنا سے ادنا جنتی کو اتنی نعمتیں عطا کی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوں گی۔ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ ہم عزم ہمت باندھے ہوا و ہوس اور جھوٹی خواہشات و شہوات کو ایمانی قوتوں سے کچلتے ہوئے نعمتوں بری جنت کی طرف قدم بڑھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے منتظر ہے۔ حافظ مقصود احمد۔ مستورات کے سوالات۔ جب میں نے عورتوں کو اکثر اس بارے میں سوال کرتے ہوئے سنا کہ جنت میں ان کے حالات کیسے ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کیا گیا ہے، تو میں نے چاہا کہ چند معلومات جمع کر دوں تاکہ یہ موضوع ان کے لیے واضح ہو جائے۔ صحیح دلائل اور علماء کرام کے اقوال سے میں نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں کہ جنت میں عورتوں کے لیے بے شمار انعامات ہے۔ جنت کا شوق، خواتین کو جنت۔ حاشیہ: جنت اگرچہ عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں مگر جنات صرف باغات پر ہی مشتمل نہیں ہوں گی، بلکہ ان میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوں گی۔ اہل جنت جو کچھ چاہیں گے یا طلب کریں گے انہیں ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں ہے۔
سورہ شورى میں فرمایا جنتی جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ سورہ الزخرف میں فرمایا اور اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی ان کی جی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت و سرور پائے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانی عقل جنت کو جن جن نعمتوں کا بیان سمجھ سکتی تھی ان کا بیان قرآن و حدیث میں کر دیا گیا ہے، مگر جن نعمتوں کا تصور کرنے سے محدود عقل انسانی قاصر تھی ان کو محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی۔ سورہ السجدہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف و رجا سے پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان نعمتوں کو کوئی نہیں جانتا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والی ہے اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ تو بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیاوی زندگی میں کرتے رہے تھے۔ جنت اور ان کی نعمتوں کے بارے میں سینکڑوں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ خواتین کو جنت میں جو طرح طرح کی نعمتیں اور اجر و ثواب حاصل ہوگا اس کے بارے میں ان کے سوالات کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان میں اپنے انجام اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کی حرص پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنت و ما فیہا کے بارے میں اس طرح کے سوالات کرنے سے نہیں روکا۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ جنت کی عمارت کس چیز کی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، وہ ہمیشہ رہے گا، مرے گا نہیں۔ اہل جنت کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے اور ان کا شباب کبھی فنا نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقات مشکات میں صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 5630۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنت میں ہمیں اپنی بیویاں ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دے کر وضاحت فرمائی۔ اخرجہ ابو نعیم فی صفۃ الجنہ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے السلسلہ الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ انسان خواہ مرد ہو یا عورت، جنت اور اس کی قسم قسم کی لذتوں کا تذکرہ سن کر جھوم اٹھتا ہے اور اس کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہ درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیک اعمال کیے بغیر محض جھوٹی آرزویں ہی نہ ہو۔ حاشیہ نیک عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ جنت میں داخلہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے۔ ارشاد نبوی ہے صحیح مسلم، کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈانپ لے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی بھی چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے سنن ابن ماجہ
جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا، اس کی حق میں جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول و عمل کا جو جنت کے قریب لے جائے۔ صحیح سنن ابن ماجہ۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے میں اس کے وارث بنائے گئے ہو، لہذا آپ جنت کی خبروں سے اپنے آپ میں شوق پیدا کریں اور عمل سے اس کی تصدیق کریں۔ جنت مرد و عورت ہر دو کے لیے۔ جنت اور اس کی نعمتیں صرف مردوں کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، سورۃ آل عمران، وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت، حاشیہ، اعدت سے جنت کے موجود ہونے کی صراحت ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ آیات جن میں حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کے جنت میں ٹھہرائے جانے کا بیان ہے، وہ بھی جنت کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ طٰہٰ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث نبوی ہے، صحیح مسلم، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے جنت کے دروازوں کے ساتھ ساتھ جنت کا ثبوت نکلتا ہے۔ اسی طرح ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح البخاری، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہو تو جنت میں اور اگر جہنمی ہو تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ پرہیزگاروں میں مرد و عورت سب شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، سورۃ النساء۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ حاشیہ، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا، اس سلسلے میں مرد و عورت کی کوئی تفریق نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں
اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار رکھا ہے۔ یہاں مغفرت اور اجر کے سلسلے میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ مترجم، حاشیہ مکمل ہوا۔ زیادہ قرید نہ کرے۔ عورت کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے جنت میں داخل ہونے کی تفصیلات کی قرید اور غور و خوض میں نہ پڑے، اور اس سلسلے میں زیادہ سوالات سے بھی گریز کرے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، وہ کہاں چلی جائے گی، اور اس طرح کے دیگر سوالات کہ گویا وہ ایک مہلک صحرا کی طرف سفر کرنے والی ہے۔ اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا جان لینا ہی کافی ہے کہ جس سے وہ تمام سختیاں اور تکالیف جو اس کو پیش آئے ختم ہو جائیں گی، دائمی سعادت اور ہمیشہ رہنا نصیب ہوگا۔ عورت کے لیے جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے کہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، سورۃ الحجر۔ نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ اہل جنت وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سورۃ الزخرف۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کرے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائے، سب وہاں ہوگا اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ ان سب چیزوں سے پہلے اہل جنت کے بارے میں مسلم خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ المائدہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ خواتین کے شوہروں کا تذکرہ صراحتاً کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ جب جنت کی مرغوب چیزوں مثلاً قسم قسم کے کھانے، خوبصورت مناظر، محلات اور لباس وغیرہ کا تذکرہ کرتا ہے تو ان نعمتوں کو دونوں جنسوں مرد و عورت کے لیے عام قرار دیتا ہے، سبھی ان سے مستفید ہوں گے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں اور حسین و جمیل عورتوں کا تذکرہ کر کے مردوں کو جنت کی رغبت اور شوق دلایا ہے، جبکہ عورتوں کے بارے میں کوئی ایسا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو عورت دریافت کر سکتی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورۃ الانبیاء۔ وہ اپنی کاموں کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں اور سب اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ لیکن پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم شرعی دلائل اور اسلام کی بنیادی اصولوں کی روشنی میں اس کی حکمت معلوم کریں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دوسرا پوائنٹ، خواتین کی فطرت میں شرم و حیا ہوتی ہے، جیسے کہ سب جانتے ہیں، لہذا اللہ عز و جل نے ان کو اس چیز سے جنت کی رغبت نہیں دلائی جس سے ان کو حیا آتی ہے۔ پوائنٹ 3، یہ بات تو معلوم ہے کہ عورت کی مرد سے رغبت ایسے نہیں ہوتی جیسے مرد کی عورت سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خواتین کا تذکرہ کر کے مردوں کو اس کی رغبت دلائی ہے۔ یہ حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی واضح ہوتی ہے، میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ فتنہ کوئی اور نہیں ہوگا، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حاشیہ، اس میں خواتین کی تنقیص کا کوئی بھی پہلو نہیں پایا جاتا جیسے کہ بعض نظر میں محسوس ہوتا ہے، بلکہ رحمت للعالمین نے مردوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں عفیف رکھنے کے لیے متنبہ کیا ہے۔ نیز اس سے خواتین کو مردوں کی طرف میلان کے نقصانات کا اشارہ
بھی نکلتا ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ فتنۃ النساء تھا۔ ارشاد نبوی ہے صحیح مسلم، دنیا اور عورتوں سے ڈرو کیونکہ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ پیدا ہوا وہ عورتوں کے سلسلے میں تھا۔ مترجم، حاشیہ مکمل ہوا۔ جبکہ عورتوں کا شوق زیب و زینت، لباس اور زیورات میں مردوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ اسی فطرت پر ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اَوَمَن يُنشَأُ فِی الْحِلیَّةِ، سورۃ الزخرف۔ کیا اللہ تعالیٰ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلے؟ پوائنٹ فورتھ، الشیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ شوہروں کے لیے بیویاں ہوں گی، تو اس لیے کہ خاوند کی حیثیت طالب کی ہے اور وہی عورت کی طرف راغب ہوتا ہے، جبکہ بیوی کی حیثیت مطلوب کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کا تذکرہ تو کیا گیا ہے کہ مردوں کو جنت میں بیویاں ملے گی، مگر اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا کہ عورتوں کے لیے خاوند ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے شوہر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لیے شوہر بنی آدم میں سے ہوں گے۔ عورت کی 6 حالتیں۔ دنیا میں عورت کے مندرجہ ذیل حالتیں ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلی صورت یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی عورت کی موت واقع ہو جائے۔ دوسری، یا طلاق کے بعد دوسرے آدمی سے شادی کرنے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو جائے۔ تیسری صورت، یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند جنت میں داخل نہ ہو، اللہ کی پناہ۔ چوتھی صورت، یا شادی کے بعد فوت ہو جائے۔ پانچویں صورت، یا اس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ خاوند کی وفات کے بعد اپنی ساری زندگی شادی نہ کرے۔ چھٹی صورت، یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے بعد کسی عادی سے نکاح کر لے۔ پھر سے پڑھیں گے، یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے بعد کسی اور آدمی، تو یہاں پر غلطی ہے، اور آدمی سے نکاح کر لے۔ دنیا میں عورت کی یہی حالتیں ہو سکتی ہے، ہر ایک حالت کے بدلے جنت میں جزا ہوگی۔ پوائنٹ فرسٹ، تو جو عورت شادی کرنے سے پہلے ہی فوت ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی شادی اہل دنیا کی کسی جنتی آدمی سے کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا، صحیح مسلم۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس عورت نے دنیا میں شادی نہیں کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی شادی کر دے گا، جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ جنت کی نعمتیں صرف مردوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تمام نعمتوں میں سے شادی بھی ایک نعمت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو عورت مطلقہ بیوہ ہونے کی حالت میں فوت ہوئی ہوگی، اس کا حال بھی مذکورہ عورت کی طرح ہوگا۔ پوائنٹ تھرڈ، وہ عورت جس کا شوہر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا حال بھی مذکورہ عورت کی طرح ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی جنتی عورت نے دنیا میں شادی نہ کی ہو یا اس کا خاوند جنت میں داخل نہ ہوا ہو، تو جب وہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت میں ایسے آدمی بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں شادی نہیں کی ہوگی، یعنی ان مردوں میں سے کوئی اس سے شادی کر لے گا۔ پوائنٹ فورتھ، جو عورت شادی شدہ ہونے کی حالت میں فوت ہوئی ہوگی تو وہ جنت میں بھی اسی شوہر کی بیوی ہوگی جس کی دنیا میں تھی۔ پوائنٹ ففتھ،
جس عورت کا خاوند فوت ہو چکا ہو اور اس نے کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کی ہو تو یہ عورت جنت میں اپنے شوہر کی بیوی ہوگی۔ پوائنٹ سکس، جس عورت کا خاوند فوت ہوگا اور اس کے بعد میں شادی کر لی ہو تو یہ عورت جنت میں اس خاوند کی بیوی ہوگی جس سے اس نے آخر میں شادی کی ہوگی، خواہ اس نے یک کے بعد دیگرے کئی شوہروں سے شادی کی ہو، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت اپنے آخری شوہر کی بیوی ہوگی۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ للالبانی۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا، اگر تم چاہتی ہو کہ جنت میں میری بیوی بنو تو میرے بعد کسی اور سے شادی نہ کرنا۔ عورت جنت میں اپنی آخری دنیاوی شوہر کی بیوی ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر آپ کے بعد نکاح کرنا ممنوع قرار دیا ہے۔ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حاشیہ سورۃ الاحزاب، یہ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ کیونکہ وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی۔ مثلاً مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ مترجم، حوالہ سلسلہ احادیث صحیحہ، صحیح الجامع صغیر۔ یہ حاشیہ تھا، حاشیہ مکمل ہوا۔ ایک اشکال، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جنازے کی دعا میں آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اس کو اس کے شوہر سے بہتر شوہر عطا کر۔ جب وہ مرنے والی شادی شدہ ہے تو ہم اس کے لیے یہ دعا کیوں کر سکتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا دنیا والا خاوند ہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اسی طرح جب عورت نے شادی نہیں کی تو اس کا تو شوہر ہی نہیں ہوتا، پھر نماز جنازے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیوں کی جاتی ہے کہ اس کو اس کے شوہر سے بہتر شوہر عطا فرما؟ اس اشکال کا جواب، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کنواری ہو تو اس کے شوہر سے مراد وہ شوہر ہے جو اس کی قسمت میں تھا، اگر وہ باقی رہتی، اور اگر عورت شادی شدہ ہو تو اس کی جنتی خاوند کا اس کے دنیاوی خاوند سے بہتر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جنت میں اوصاف اس کے دنیاوی اوصاف سے بہتر ہوں گے۔ قوسین میں لکھا ہے، یعنی شوہر تو وہی ہوگا مگر اس کی جنت میں خوبیاں دنیا میں اس کی خوبیوں سے بہتر ہوں گی۔ کیونکہ تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی ایک چیز کی تبدیلی دوسری چیز سے ہوتی ہے، مثلاً بکری اونٹ کے بدلے، اور کبھی تبدیلی اوصاف بدلنے سے ہوتی ہے، جیسے آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے کفر کو ایمان سے بدل دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ ابراہیم، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ زمین تو وہی ہوگی مگر پھیلا دی جائے گی، اور آسمان بھی وہی ہوگا مگر پھٹ جائے گا۔ جنت میں عورتوں کی کثرت۔ صحیح حدیث میں عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے تم عورتوں کو زیادہ تر جہنمی دیکھا ہے۔ صحیح البخاری۔
ایک اور حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت کم عورتیں جنت میں جائیں گی، صحیح البخاری۔ جبکہ ایک دوسری صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جنت میں ہر شخص کی دنیا کی عورتوں میں سے 2 بیویاں ہوں گی، صحیح بخاری۔ مذکورہ احادیث کی تطبیق میں علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ عورتیں جنت میں زیادہ ہوں گی یا جہنم میں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں جنتیوں میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی اور اسی طرح جہنمیوں میں بھی عورتیں ہی زیادہ ہوں گی۔ ایسا عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں، اولاد آدم میں عورتیں زیادہ ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ مذکورہ احادیث کی روشنی میں عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی اور اسی طرح جنت میں بھی عورتیں حوروں کے ساتھ مل کر تعداد میں مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ بعض دیگر علماء کہتے ہیں شروع میں جہنمی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، تو پھر جب مسلمان عورتوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا تو ان کی تعداد جنت میں زیادہ ہو جائے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مندرجہ ذیل حاشیہ لکھتے ہیں، ممکن ہے ایسا اس وقت ہو جب عورتیں جہنم میں ہوں گی، مگر جب عورتیں شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہنم سے نکالی جائے گی، حتیٰ کہ کوئی بھی ایسا شخص دوزخ میں نہیں رہے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، تو پھر عورتوں کی تعداد جنت میں زیادہ ہو جائے گی۔ حاشیہ، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح مسلم، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر خیر ہوئی تو وہ بھی نجات پائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں برابر بلائی ہوئی تو وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بلائی ہوئی وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان میں عورتیں اور مرد سب شامل ہوں گے۔ مترجم۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ اس بات کی فکر کرے کہ کہیں وہ جہنمیوں میں سے نہ ہو جائے۔ بڑھاپے کا خاتمہ۔ جب عورت جنت میں داخل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے پھر سے جوان اور کنواری بنا دے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت میں داخل کرے گا تو دوبارہ کنواریاں بنا دے گا۔ حاشیہ، جو جوانی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ دائمی ہوں گی۔ ارشاد نبوی ہے، صحیح مسلم، جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ خوش و خرم رہے گا، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، نہ ہی جوانی فنا ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ مترجم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس روایت کو ابو نعیم صفۃ الجنہ صفحہ نمبر 391 میں بیان کیا ہے۔ علامہ البانی نے ارواء 375 میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حوروں سے بھی زیادہ حسین۔ بعض آثار میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ دنیا کی عورتیں جنت میں حوروں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ خواتین نے جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں عبادت کی ہوگی اسی قدر وہ حوروں سے زیادہ حسین و جمیل ہوں گی۔ دیکھیے ہادی الارواح، تفسیر قرطبی وغیرہ۔ جنت کی عورتوں کی عزت و عصمت۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جنت میں کوئی آدمی بھی دوسرے کی بیوی کے پاس نہیں جا سکے گا۔
ہادی الارواح۔ جنت کی تلاش میں، اے دختران اسلام، یہ ہے جنت جو تمہارے لیے اسی طرح مزین کی گئی ہے جیسے مردوں کے لیے مزین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فی مقعد صدق عندک ملیک مقتدر، سورۃ القمر۔ راستی اور عزت کی مجلس میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ کہیں موقع ضائع نہ کر دینا، یہ چند روزہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ کوشش کرے تمہاری یہ ابدی زندگی جنت ہو انشاءاللہ۔ جان لو کہ جنت کا مہر ایمان اور نیک اعمال ہے، نہ کہ بڑھی چڑھی باطل خواہشات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پلے باندھ لو، جب عورت پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جا۔ صحیح الجامع الصغیر للالبانی۔ حاشیہ، اسی فعل سے بننے والا قرآنی اسم المحصنات 3 مشہور معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہو، پاک دامن ہو یا آزاد ہو، یعنی لونڈیاں نہ ہو، ان کو قرآن میں المحصنات کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے منکرین یہ ثابت کرنے کی صحیح لا حاصل کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام شادی شدہ تھی، جبکہ محسنہ کا بنیادی معنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، ورنہ اگر شادی کے بغیر محسنہ کا وجود نہ ہو تو قرآن مجید کی آیات میں تعارض پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے المحسنات سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، مثلاً سورۃ المائدہ۔ اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہے، جبکہ دوسری آیت میں ان عورتوں کو جو کسی کے نکاح میں ہو والمحصنات من النساء کہہ کر ان سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے۔ محصنات کے لیے شادی شدہ ہونے کی لازمی شرط لگانے کا یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ غیر شادی شدہ عورتوں پر تہمت لگانے کی کوئی سزا نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں المحصنات پر تہمت لگانے کی حد 80 کوڑے بیان کی گئی ہے، سورۃ النور۔ ح صاد نون مادہ ہے۔ بننے والے الفاظ کی شرح میں راغب اصفہانی لکھتے ہیں، امرأۃ حسن و حاسن، پاک دامن عورت۔ حسان کی جمع حسن اور حاسن کی جمع حواسن آتی ہے، اور حسان کے معنی پاک دامن یا معزز عورت کے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے، اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا۔ احسنت و حسنت کے ایک ہی معنی ہے، فَإِذَا أُحْسِنَ، پھر اگر نکاح میں آ جائے، یعنی نکاح کر لے، اور احسن مجہول ہو تو نکاح کر دی جائے۔ الحسان کی معنی محسنہ عورت کے ہیں، خواہ وہ پاک دامنی یا کسی کے ساتھ نکاح کر لینے کی وجہ سے اور یا اپنے شرف اور حریت کی وجہ سے محفوظ ہو۔ اور عورت کو محسن بصیغہ فاعل بھی کہا جاتا ہے اور محسن بصیغہ مفعول بھی۔ اول بلحاظ شرف ذاتی کے ہے اور دوم اپنے شوہر کی حفاظت میں چلے جانے کی وجہ سے، اور آیت کریمہ سورۃ النساء، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ عفیفہ ہو، نہ ایسی کھلم کھلا بدکاری کرے۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے، اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ میں محسنات سے
شوہر والی عورتیں مراد ہے، گویا خاوند ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور قرآن میں جہاں کہیں بھی محسنات کا لفظ آیا ہے وہاں فتح اور کسرہ دونوں صحیح ہے، لیکن اگر حرمت کے بعد آئے تو وہاں فتح کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ شوہر دار عورتوں سے نکاح حرام ہے، نہ کہ پاک دامنوں کے ساتھ۔ مترجم: جنت کے کئی دروازے ہیں، جیسا کہ فتحت ابوابها سے معلوم ہوتا ہے، سورۃ الزمر۔ احادیث مبارکہ میں ان کی تعداد 8 بیان ہوئی ہے، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابواب الجنہ کے بعض نام بھی احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، چند نام یہ ہے: باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الریان، باب الجہاد، باب الایمن۔ جنت کے دروازے اس قدر وسیع ہے کہ ایک دروازے کی چوڑائی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کے برابر ہے، صحیح مسلم۔ بلا حساب جنت میں جانے والوں کے لیے باب الایمن، اس کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 70,000 لوگ بیک وقت باب الایمن سے داخل ہوں گے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ مترجم: حاشیہ مکمل ہوا۔ خواتین محتاط رہے، فتنے کی طرف دعوت دینے والوں اور عورتوں کی تباہی چاہنے والوں سے مکمل طور پر محتاط رہے، جو آپ کو بگاڑ چاہتے ہیں اور جنت کی نعمتوں سے آپ کو ہمکنار ہونے سے پھسلانا اور پھیرنا چاہتے ہیں۔ ان ادبا اور ادیباؤں کی عبارتیں ملمع سازیاں آپ کو مغالطے میں مبتلا نہ کرے۔ ان کی خواہشات تو ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ وہ تو چاہتے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں، تو تم ایک جیسے ہو جاؤ گے، سورۃ النساء۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ خواتین کو نعمتوں والی جنت سے ہمکنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہدایت دکھانے والی ہدایت یافتہ بنائے، اور انسانی شیاطین جو عورت کی آزادی اور بگاڑ پر اکساتی ہے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔